أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. امام ترمذی رحمہ اللہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص علم کی تلاش کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا۔ علم کے عمومی معنی تو جاننا ہے، معرفت حاصل کرنا ہے، اور انسان کی دیگر مخلوقات سے جو امتیاز ہے اس کی قوت استدلال اور قوت استنباط اور علم سے متصف ہونا ہے، کہ علوم کے حصول کی جستجو اور چیزوں کی آگہی حاصل کرنا انسان کی سرشت اور جبلت کا حصہ ہے، نیچر ہے، فطرت ہے، اور جو چیز اس کو دیگر جانوروں سے، مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے وہ اس کی قوت استدلال ہے، حاصل شدہ معلومات کو مرتب کر کر، پہلے سے حاصل شدہ معلومات کو مرتب کر کر کہ انسان ان علوم کو حاصل کر لیتا ہے جو استدلال اور اس کی ان معلومات کے ضمن میں اس کو حاصل ہوتے ہیں۔ جیسے کسی شخص نے دور سے دھواں دیکھا تو نتیجہ نکالا کہ آگ لگی ہے، کسی شخص نے کسی شخص کو پسینے میں شرابور دیکھا تو نتیجہ نکالا، چاہے یہ گھر کے کمرے میں ہی کیوں نہ ہو، خود اے سی میں موجود ہو یا گھر میں ہو یا نابینا ہی کیوں نہ ہو، اور اسے گرمی کا احساس نہیں ہے اس کمرے میں، لیکن کسی شخص نے آ کر اس کو بتایا کہ پسینہ ہے، یا اس نے پسینے میں شرابور کسی شخص کو دیکھا اور اس نے نتیجہ نکالا کہ باہر گرمی ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ علوم میں سب سے اعلیٰ علم وحی کا علم ہے، حلال و حرام کا علم، جو اللہ انبیاء علیہم السلام کو دیتا ہے، جس علم کے ذریعے سے اللہ کی معرفت اور اللہ کی پسند و ناپسند کی معرفت حاصل ہوتی ہے، کس چیز سے اللہ راضی ہیں، کس چیز سے اللہ ناراض ہیں، اللہ کیسے ہیں، اللہ کی صفات کیسی ہیں، اللہ کے احکامات کیا کیا ہیں۔ ان چیزوں کو جاننا علم دین اور علم وحی سے، ان چیزوں کو جاننا علم دین کہلاتا ہے، اور یہ علم وحی سے حاصل ہوتے ہیں جو انبیاء علیہم السلام کو اللہ عطا کرتے ہیں، اور انبیاء پھر اسی علم کی ترویج اور لوگوں میں حلال و حرام کا علم بانٹ کر جاتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں، جس کو اللہ کے رسول نے انما بعثت معلما سے تعبیر کیا کہ میں لوگوں کو حلال و حرام سکھانے کے لیے آیا ہوں۔ ابو ہریرہ مسجد میں تشریف تھے، پھر باہر آئے، بازار میں آ گئے، اعلان کر دیا، لوگوں تم یہاں ہو، بازار میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی۔ لوگ وہاں گئے اور آگے جا کر دیکھا وہاں حلال و حرام سکھایا جا رہا۔ آ کر عرض کی کہ سیدنا ابو ہریرہ سے کہ حضرت وہاں تو کچھ مال و درہم کی میراث تقسیم نہیں ہو رہی، حلال و حرام سے کہا ہاں یہی محمد رسول اللہ کی میراث ہے۔ اس حدیث میں حضور علیہ السلام نے کہ علم کے حصول سے اللہ
جنت کا رستہ اس لیے آسان کر دیتے ہیں کہ اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی آگہی حاصل ہوتی ہے، اللہ کے احکامات کی آگہی حاصل ہوتی ہے، اللہ کی پسند و ناپسند اور ان احکامات کو بجا لانے کا طریقے معلوم ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ علم ہی جنت کا رستہ ہے، یہ علم اللہ کی رضا کا رستہ ہے، یہ علم اللہ کی پسند کو جاننے کا رستہ ہے، معرفت کا رستہ ہے۔ تو جنت کا رستہ اللہ آسان کر دیتا ہے۔ تو علم دین سیکھنا، اس کے لیے وقت فارغ کرنا، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا طلب علم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر حلال و حرام کو سیکھنا، کہ علم کو سیکھنا یہ لازم ہے۔ جس لائن میں کوئی شخص ہے اس لائن سے متعلق علوم اور اس شعبے سے وابستہ علوم سیکھنا اس پر لازم ہے۔ بصورت دیگر یہ اللہ کی نافرمانی کا مرتکب ہو جائے گا، اور اللہ کی نافرمانی جہنم کا رستہ ہے۔ اللہ ہم سب کو دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہمارے جتنی دلی چاہتے ہیں اللہ عافیت کے ساتھ ان کو قبول و منظور فرما کر پورا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔